اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنے اہل خانہ اور وکلا سے 20 مئی کی ملاقات میں کی گئی گفتگو۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرمان امر بالمعروف ونہی عن المنکر پر عمل کریں گے۔ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تمام پاکستانیوں کو بحیثیت قوم چوکس اور متحد رہنے کی اشد ضرورت ہے۔ نریندر مودی پاکستان پر حملے سے اپنی اندرونی ساکھ کو بڑھاوا دینا چاہتا تھا۔ اس کے مذموم عزائم ناکام ہو چکے ہیں اور وہ زخمی ہے۔ وہ اپنی رسوائی کے بعد مزید حماقت کرے گا، جس کے لیے ہمیں بطور قوم تیار رہنا چاہیے۔ ان حالات میں ملک و قوم کو اتحاد اور یکانگت کی بہت ضرورت ہے۔ اس اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ عوام کی آواز کو سنا جائے۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر آئین و قانون کی بحالی، عدلیہ کی آزادی اور ظلم کے خاتمے کے لیے جس کے پاس اختیار ہے، اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اپنے لیے کسی ڈیل یا آسائش کی ضرورت نہیں۔ نون لیگ کی کٹھ پتلی حکومت سے کسی بھی قسم کی گفتگو یا مذاکرات بے فائدہ ہیں۔ اس حکومت کا جھوٹے اقتدار سے چمٹے رہنے کے سوا کوئی مقصد نہیں۔ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جس نے پاکستان کی اخلاقی اقدار اور آئینی ڈھانچے کو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان کا جو تہذیبی و اخلاقی ڈھانچہ تھوڑا بہت قائم تھا، وہ ان لوگوں نے پچھلے 2 سال میں مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ چور ہونا یا ڈاکو ہونا اس وقت اقتدار کی علامت بن چکا ہے۔ آج کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ امر بالمعروف پر یقین رکھتے ہیں، اگر آپ نیکی اور سچائی کا راستہ دکھاتے ہیں، تو آپ جرم کے مرتکب سمجھے جاتے ہیں۔ آج کے پاکستان میں جن کو NRO ملتا ہے، وہی سب سے بڑے عہدوں پر براجمان ہوتے ہیں۔ جو چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں معافی ملتی ہے، لیکن جو سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ جیل میں ڈالے جا رہے ہیں۔ جب عوام 9 مئی کو ظلم کے خلاف سڑکوں پر پرامن احتجاج کے لیے نکلی، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ڈاکٹر یاسمین راشد اور اندلیپ عباس دونوں ایک ہی گاڑی میں سوار تھیں، لیکن ایک نے پریس کانفرنس کر کے سچ کے خلاف موقف اختیار کیا۔ وہ آج باہر ہے، اور جو سچ کے ساتھ کھڑی رہی، وہ آج بھی جیل میں ہے۔ شاہ محمود قریشی پر بھی شدید دباؤ تھا کہ وہ سائفر کیس میں میرے خلاف بیان دیں، لیکن جب انہوں نے سچ کا ساتھ دیا تو وہ آج اس کیس سے بری ہونے کے باوجود بھی جیل میں ہیں۔ اگر وہ جھوٹ کے ساتھ ہوتے تو آزاد گھوم رہے ہوتے۔ الیکشن کی لوٹ پر کھڑی فارم 47 حکومت کے بلند و بانگ کھوکھلے دعووں کے باوجود پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ نوجوانوں کے لیے نوکری کا حصول ناممکن ہے۔ معیشت کی بدحالی دراصل ملک میں آئین و قانون کے نظام کی تباہی کا نتیجہ ہے۔ جھوٹ اور فریب پر مبنی یہ نظام آزاد عدلیہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن میں عوام کے ووٹ کو لوٹنے کے بعد مسلسل عدالتی نظام پر ایک حملہ جاری ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم اسی حملے کی ایک کڑی ہے، جسے اعظم تارڑ اور احسن بھون نے نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کی فیکٹری میں مینوفیکچر کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ کئی قاضی فائز پیدا کرو، ہر کورٹ میں ایک قاضی فائز بٹھاؤ اور پورا انصاف کا نظام دفن کر دو۔ اقتدار پر قابض ناسمجھ لوگ جھوٹے نظام کو بچانے کے لیے ملک کے ہر علاقے میں پاکستانیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ چادر اور چار دیواری کو پامال کر دیا گیا ہے۔ سیاسی مخالفین، بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی اغوا کاری اور ان پر تشدد روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، پاکستان میں رائج ظلم، جبر اور ناانصافی کا نظام بھی انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ کفر کا نظام چل سکتا ہے، مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ میری بہنوں نے مجھے قاسم اور سلیمان کے پہلے انٹرویو کے مندرجات اور انٹرویو کی پاکستانی عوام کی جانب سے بے حد پذیرائی اور پسندیدگی کے بارے میں بتایا، جسے سن کر بہت خوشی ہوئی۔ ملک میں اس وقت انسانی حقوق مکمل طور پر معطل ہے۔ میرے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک مسلسل جاری ہے۔ میرے بچوں سے کئی ماہ میری بات نہیں کروائی جاتی، میری کتابیں تک نہیں پہنچنے دی جاتی، اور نہ ہی میرے ذاتی معالج تک رسائی دی جاتی ہے۔ یہ سب عدالتی احکامات
اور قوانین کی مسلسل توہین ہے۔ میں اپنے پارٹی لیڈرز، خواتین اور ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو اس وقت بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ وہ تمام افراد جو ناجائز فوجی عدالتوں کی وجہ سے جیل میں ہیں، وہ بہادری کا استعارہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اللہ کا حکم ہے قرآن میں۔ مسلمانوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ تم نے اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی اور بدی کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔